الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، دینی اور ایمانی بھائیو، قرآن مقدس کی ایک مختصر سی صورت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ یقیناً سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سارے انسان نقصان میں ہے. اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی چیز کو پختہ ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے قسم کھانے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر. مجھے قسم ہے زمانے کی، یقیناً سارے انسان خسارے میں ہے، سارے انسان گھاٹے میں ہے، سارے انسان نقصان میں ہے. تو پھر کامیاب کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ وہ لوگ جن کی زندگیوں میں چار صفات پائی جاوے، جن کی زندگیوں میں چار چیزیں موجود ہو، اللہ کی نظروں میں وہ کامیاب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں الا الذین آمنوا. سب سے پہلی چیز زندگی میں ایمان کا ہونا ضروری ہے کامیابی کے لیے. دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی وعملوا الصالحات، نیک اعمال کا ہونا کامیابی کے لیے ضروری ہے. تیسری چیز اللہ نے بیان فرمائی وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، صحیح راستے کی تلقین کرنا، دین کی باتوں کی تلقین کرنا اور دین کی باتوں کی تبلیغ کرنا. اور چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اگر حق بات کی تلقین کرنے میں، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے میں، اچھی عادتوں کی تلقین کرنے میں اگر پریشانی آ جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہے، اذیتیں آ جاتی ہے، تو ان تکالیفوں پر، ان مصیبتوں پر، ان حالات پر، ان اذیتوں پر صبر کرنا. جن لوگوں میں یہ چار چیزیں موجود ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کامیاب ہے. اس کے علاوہ ساری انسانیت ناکام ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج ہماری زندگی میں کامیابی کے کیا معیارات ہیں؟ ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے دماغوں کے اندر کامیابی کیا چیز سمجھی جاتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا کامیاب. ہمارا ذہن یہ ہے
اگر دنیا میں کوئی زمین جائیداد کا مالک ہے تو وہ کامیاب ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارا ذہن یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی نے بڑا کاروبار جما لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی نے بنگلہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی نے بہت سارا پیسہ جمع کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن قرآن کریم ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے کامیابی ان چیزوں کے اندر ہے ہی نہیں۔ اگر کامیابی مال کے اندر ہوتی تو اس دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان قارون ہوتا، اس لیے کہ قارون کو اللہ نے وہ خزانہ عطا فرمایا تھا، وہ مال عطا فرمایا تھا جو آج تک اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ ان خزانوں کی تجوریوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جائی جاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائے اس کے پاس خزانہ اور مال کتنا ہوگا، لیکن زندگی میں ایمان نہیں تھا، اللہ کو نہیں مانا، وقت کے نبی کو نہیں مانا۔ اللہ نے اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا، نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا اور وہ جہنم کا حقدار بن گیا۔ اگر حکومت کے اعتبار سے کوئی کامیاب ہوتا تو دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان نمرود ہوتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، لیکن زندگی میں اللہ کی باتیں نہیں تھی، زندگی میں اللہ کے احکام نہیں تھے، اللہ کا انکار کیا، وقت کے نبی کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اگر فوج کے اعتبار سے کوئی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا تو وہ فرعون ہوتا، اس لیے کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فوج عطا فرمائی تھی، وہ فوج آج تک کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ لیکن کیا ہوا؟ جب اللہ کو نہیں مانا، وقت کے نبی کو نہیں مانا اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر غرق کر دیا، دریا میں ڈبو دیا اور اس کی لاش کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، مجھ سے ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج بھی اس کی لاش اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی یہ ناکام ہوئے۔ اور ایک بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر بھوک لگ جاتی ہے تو کھانے کو کھانا میسر نہیں ہوتا، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، لیکن ان کی کامیابی کا عالم دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو مجھے بھی بتا دو۔ جب میرا معراج کو جانا ہوا تو میں نے اپنے سے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی، تمہارے جوتوں کی آہٹ کو سنا ہے۔ میرے پیاروں، اسے کہتے ہیں کامیابی۔ آج ہم لوگ دنیا کی زندگی کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں، جس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور ایک جگہ فرماتے ہیں إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ کہ دنیا کی زندگی یہ تو کھیل اور تماشا ہے کہ چھوٹے بچے جب مٹی کے اندر کھیلتے ہیں، مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، مٹی کے برتن بناتے ہیں، لیکن جب ان کا من بھر جاتا ہے، ان کا دل بھر جاتا ہے تو ان مٹی کے کھلونوں کو توڑ کر کے گھر چلے آتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کچھ ایسی ہی ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے پلاننگ بناتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے مال کے اندر بڑھوتری کر لوں، میں زمین کے اندر بڑھوتری کر لوں، میں فلاں کر لوں، فلاں کر لوں۔ دنیا کی ترقی کو ہر اعتبار سے وہ دیکھتا ہے،
لیکن موت کا ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے سارے پلاننگ فیل ہو جاتے ہیں اور اس کی سارے پلاننگ پر پانی پھر جاتا ہے، اس کی ساری چاہتیں تتر بتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، حقیقت تو آخرت ہے۔ اور یاد رکھو دنیا میں جو آیا ہے اسے ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی جاندار آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت سے واسطہ پڑنا ہے۔ موت ایسا دروازہ ہے کہ اس دروازے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی بھی اس دروازے سے گزرے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جب وقت مقررہ آ جائے گا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا ٹائم آ جائے گا نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں سب کو جانا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اجروں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہاں کامیاب کون ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جسے جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ تو ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، ہماری زندگی میں اللہ کے وہ احکام ہونے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہونی چاہیے کہ جو کل قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخلہ دلوا سکے۔ اس لیے کہ وہاں ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر نیکی لے کر کے آئے گا اسے بھی وہ دیکھے گا، رائی کے دانے کے برابر برائی لے کر کے آئے گا وہ اسے بھی دیکھے گا۔ اور یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کے اوپر زوال یقیناً آنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو، اور تم میں سے ہر ایک غور و فکر کرے، تم میں سے ہر ایک سوچے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کام تم کرتے ہو ان کاموں سے باخبر ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کام تم لوگ کر رہے ہو اللہ رب العزت کو سب کچھ پتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ تیاری کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، مرنے کے بعد مجھے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ آئے دن ہم لوگوں کے انتقال کی خبریں سنتے ہیں اور سب پر میسیجز پڑھتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے کا وقت ہے، اتنے بجے کا ٹائم ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ایک دن اسی طرح میرا بھی اعلان ہوگا، ایک دن اسی طرح میرا بھی ٹائم دیا جائے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کو غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایک دن وہ آنا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا، مجھے بھی کفن پہنائے گے لوگ، مجھے بھی لوگ غسل دیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کو
4 کندھوں پر اٹھا کر کے لوگ قبر کے حوالے کراتے ہیں۔ میرے پیارو ایک دن وہ آنا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح 4 کندھوں پر لوگ اٹھا کر کے قبر کے حوالے کرائے گے۔ قبر میں رکھنے کے بعد پاٹیے رکھ کر کے مٹی ڈال کر قبر بند کر دی جائے گی۔ میرے پیارو وہاں ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا سوائے ایمان کے، سوائے اعمال کے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے۔ اگر دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، اگر دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا، اگر دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کر لیا، اگر دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیا تو قبر کے اندر راحت ہی راحت ہوگی، قبر کے اندر سکون ہی سکون ہوگا، قبر کے اندر آرام ہی آرام ہوگا۔ لیکن میرے پیارو اگر دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری اور اللہ کی ناراضگی کی حالت میں قبر کے حوالے ہوئے تو وہاں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ انسان روئے گا، انسان دھوئے گا، آنسو ختم ہو جائے گے، خون نکلے گا، لیکن وہاں اس کی چیخوں کو، اس کی آواز کو، اس کی پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے، یہ موقع دیا ہے، اس کو اللہ رب العزت کے رضامندی میں گزارے، وہ کام کرے جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کام کرے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت خوش ہو کے دنیا بھی بہتر بنے گی اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی اللہ بہتر بنائے گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔